وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق رب العالمين۔ دوستو بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیات نمبر 153 سے اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا معترضین کے اعتراضات سے مت ڈرے، اپنے کام کو جاری کرے، مجھ سے ڈرے، میں اپنی نعمت کو پورا کرنے والا ہوں تمہارے اوپر۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھیجا ہے ان کی 4 کام وہ کل بیان ہو گئے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرے شکریہ ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ آج کی زیر درس آیات میں، پہلی آیات میں اللہ رب العزت مومنوں کو خطاب کر کے حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اللہ کی مدد کو حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دوستو بزرگوں، صبر کس سے کہتے ہیں؟ صبر ایک وہ ہے جیسے آج کل کی اصطلاح میں صبر اس کو کہتے ہیں کسی کے اوپر مصیبت آ گئی اور پھر اسی نے اس پر اللہ کی رضا کو تسلیم کیا، کہتے ہیں یہ صبر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ صبر ایک یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو بجا لانا، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی عبادات کو بجا لانا، اپنے نفس کو اس پر اس کی تابع بنانا۔ مثلا روزہ ہے، سخت گرمی ہے، جون جولائی کے مہینے میں بھی روزہ ہے، تو اب نفس یہ چاہتی ہے کہ سخت گرمی ہے، روزہ رکھو گے صحت خراب ہو جائے گی، نہیں، اللہ کا حکم ہے مجھے روزہ رکھنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ تو یہ اطاعت کے اوپر اللہ کی عبادت کو، اللہ کی اطاعت کرنا اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو دبانا، یہ بھی صبر ہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر صبر وہ ہے کہ معصیت سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے نفس کو معصیت سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ رب العزت نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ جیسے کہ انسان کو خواہش مزے کرو، سیر و تفریح کرو، سیر و تفریح حرام نہیں ہے، لیکن جیسے آج کل ہمارے عوام کہتے ہیں شادیوں میں ڈول بجاؤ، گانے بجاؤ، بھائی یہ نہ کر، حرام کہتے کیا ہے؟ خوشی ہے، یہ کیا ہے؟ خوشی ہے۔ اب ان ڈول بجانا، گانے بجانے کو خوشی کہتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، خوشی رسول اللہ پر نہیں آئی ہے، صحابہ پر نہیں آئی ہے۔ تو معصیت سے اپنے نفس کو بچانا اور ان کو کنٹرول کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور کسی کے اوپر تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، جانی اور مالی بیماری میں، تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اللہ کی رضا کے پر، تو یہ بھی صبر ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں صبر کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ۔ اب صبر کی یہ 3 مادے میں نے بتا دیے۔ اللہ کی اطاعت کو بجا لانا ہے، اگرچہ خود تیرے نفس کو اس کی خواہش طلب نہ کرے، نہ مان لے، اور منہیات سے، محرمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور تیسرے نمبر کیا ہے؟ کوئی مصیبت، پریشانی آئی، بیماری آئی، جانی مالی نقصان آ گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر، فیصلے پر راضی ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ،
صبر کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وما صبر کا الا باللہ، آپ کی صبر بھی اللہ کی توفیق سے، صبر بھی اللہ کے توفیق سے۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے اوپر آگے آ رہا ہے اسی آیتوں میں، تو اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ کیا خوشخبری ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا بغیر حساب کے، بغیر اللہ کی رضا پر وہ راضی ہو گئے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے اور اپنے نفس کو کنٹرول کر دیا، اپنے نفس کو دبا دیا، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو پورا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو نمبر 2 والصلاۃ، نماز۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کیوں؟ یہ نماز میں اللہ کی اطاعت اور اپنے نفس کو محرمات سے بھی انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے اور کام بھی نہیں کرنا ہے۔ نماز میں وہی کام ہے جو اللہ کے حکم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کھانا پینا بھی نہیں ہے اور محرمات کام بھی نہیں ہے، اور اللہ کی اطاعت ہی اطاعت ہے نماز۔ نماز اللہ رب العزت نے استعینوا بالصبر، صبر میں مدد حاصل کرو اللہ کی صبر کے ساتھ، اور صبر کے وہ جو میں اللہ کی اطاعت عبادات میں تو نماز بھی آ گئی، لیکن نماز کو دوبارہ علیحدہ ذکر کیا، یہ نماز کی اہمیت کہ نماز سے اللہ رب العزت کے مکمل اطاعت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ صلاۃ توبہ ہے، صلاۃ حاجت ہے، صلاۃ استغفار ہے، یہ نوافل ہے، انسان پڑھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسی حالت آتی، پریشانی آتی تو متوجہ ہوتے تھے نماز کی طرف، نماز پڑھ لیتے، اللہ سے مانگتے۔ تو آج بھی اگر کسی کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے، کوئی مصیبت آ جائے تو متوجہ ہونا ہے کس کی طرف؟ نماز کی طرف۔ نماز اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اوپر اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو نماز اللہ کا یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کے بارے میں اپنے اہل و عیال کو حکم کیا کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ ڈٹ کے رہو، خود بھی اس پہ مضبوطی کے ساتھ اس پہ ڈٹ کے رہو۔ ابھی بڑا بھائی ہے، باپ ہے، 4-5 بیٹے ہیں، اولاد ہے، بالغ ہے، فجر کی نماز کے لیے خود اٹھتے ہیں، کیا کروں بچے نہیں اٹھتے ہیں، بولتا ہوں نہیں اٹھتے ہیں۔ یہی بچے جوان بچے 4-5 بچے ہیں، اگر ایک مہینے کام کاج چھوڑے مفت میں کہا دے رہے کام نہیں کرتے ہیں، پھر باپ چھوڑے گا؟ والدین چھوڑیں گے؟ نہیں، ادھر پہ نہیں چھوڑتے ہیں کہ نہیں تلو، اور نماز کے لیے نہیں پڑھتے، کیا کرو، میں بولتا ہوں مانتے نہیں ہے، تو وہ بھی تم بولتے ہو کہ کام کرو، کون کام کرتا ہے مشقت میں تقریباً؟ تو نماز پڑھنا زیادہ مشقت کا کام ہے یا اور کام دنیا کا 6-7-8 گھنٹے مزدوری کرنا؟ تو دوستو بزرگوں، یہ والدین کیونکہ اہمیت دلوں کے اندر کم ہے، دلوں کے اندر اہمیت نماز کی کم ہے، تو اس لیے یہ نماز کے بارے میں اور صبر کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں، بس میں نے مختصر ذکر کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ولا تقولوا، لفظی ترجمہ، ولا تقولوا، تم مت کہو، لمن، اس شخص کے لیے، یقتل، جو قتل کیا جائے، جو قتل کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو قتل کیا جائے، وہ کیا، کون زندہ ہوتا ہے؟ بولو زبان سے کچھ بولو، سر ہلا رہے ہو،
کیا ہوتا ہے؟ مردہ. تو اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا مت کہا کرو لمن یقتل اس شخص کے واسطے جو قتل کیا جائے، جو قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں، مت کہو اموات مردہ، مردے مت کہو، مردے تو کیا ہے؟ بل احیاء بلکہ زندے ہیں. کس طرح زندے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ولکن لا تشعرون تم نہیں سمجھتے ہو تم کیسے زندے ہیں. اب یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے. آج کل لوگوں نے اس کو بہت کس طرح زندہ ہے، اس کی زندگی کیسے ہے، بس اس پر دو جماعت بن چکی ہے. ایک طرف لے کے جاتی ہے، دوسری طرف لے کے جاتی ہے، اور اختلافات ایک دوسرے کے اوپر فتوے بازی اختلافات. ارے زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تم نہیں سمجھو گے. لا تشعرون تم نہیں سمجھو گے، سمجھتے نہیں ہو کیسے زندگی ہے. جب اللہ نے خود فرما دیا کہ تم نہیں سمجھو تو اس میں سمجھنے کی کوشش کرنا بیکار ہے نا. جتنے بھی کوشش کرو سمجھو گے نہیں. اللہ نے خود فرمایا کہ تمہاری عقل وہاں تک رسائی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ عالم جدا ہے. وہ عالم کیا ہے؟ جدا عالم ہے. وہ عالم برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اس کے پیچھے برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قیامت تک، قیامت میں جب مردے زندہ کیے جائیں گے اس وقت تک وہ برزخ میں ہے، برزخی زندگی میں ہے. تو کیا مطلب آیات کا؟ جنگ بدر میں توجہ کیجئے، اس کے اوپر تشریح بہت ہے، پھر علمی باتیں بھی ہے. تو آج حاضرین ساتھیوں کی اس سمجھنے کی بارے میں تھوڑا سا عرض کروں گا مختصر. جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہو گئے. 14 صحابہ، ان میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے غالباً ایسا. تو منافقین نے کہا کہ دیکھو انہوں نے اپنی زندگیوں کو ختم کر دیا، اپنی زندگی کو ختم کر دیا اور دنیا کی نعمتوں سے وہ محروم ہو گئے، لذتوں سے محروم ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مت کہو تم ان شخص کے بارے میں یقتل جو قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد ہے. فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد. جہاد میں مارا جائے. اموات مردے، ان کو مردے مت کہو. تم کہتے ہو کہ زندگی سے ہاتھ دو بیٹے. اللہ فرماتے بل احیاء بلکہ وہ زندے ہیں، اس زندگی سے اعلیٰ زندگی میں ہے، اس زندگی سے اعلیٰ زندگی میں ہے. کیونکہ اس زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہے، دکھ آتی ہے، اور وہاں پریشانی دکھ تکلیف نہیں ہے، سکون ہے، سکون ہی سکون ہے. ولیکن لا اب ہے کس طرح؟ اللہ لا تشعرون تم نہیں سمجھو، تم نہیں سمجھتے ہو. یہاں اللہ رب العزت نے زندگی کو ثابت کر دیا کہ وہ زندہ ہے. اب یہ شہداء کی حیات ثابت ہے، یہ یاد رکھو. مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے اور اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے. مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے اور اس زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے. اور وہ کافر کے لیے بھی ثابت ہے، کافر کے لیے بھی، مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے. اور پھر ان میں سب سے اعلیٰ زندگی ان مومنوں میں شہداء کی ہے. شہداء سے اعلیٰ زندگی انبیاء کی ہے. انبیاء کی زندگی جو ہے شہداء سے بھی اعلیٰ ہے. سمجھ گئے؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھو گے. سورہ آل عمران آیت نمبر 169 اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا تم گمان مت کرو، اے لوگو تم گمان مت کرو، قتلوا جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتا مردے، بل احیاء بلکہ وہ زندے ہیں. منافقین نے کیا کہا کہ ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، انہوں نے اپنی زندگیوں کو ختم کر دیا اور دنیا کی نعمتوں سے، لذتوں سے محروم ہو گئے. اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا بل احیاء بلکہ وہ زندے ہیں، اس زندگی سے بہتر زندگی میں ہے، عند ربہم یرزقون تم تو دنیا کے رزق کی باتیں کرتے ہو. اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، میرے ہاں سے ان کو رزق، عند ربہم یرزقون جنت میں ان کو رزق دیا جاتا ہے. اب دیکھو یہاں حیات بھی ذکر ہے، حیات بھی ثابت ہے اور رزق بھی ثابت ہے.
رزق بھی ثابت ہے. سورہ بقرہ میں صرف حیات ثابت ہے اور یہاں حیات اور رزق دونوں ثابت ہے. وہ منافقین کی جواب ہے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. اور یہاں پھر تشریح ہے اور بھی تشریح ہے. اور سورہ نحل توجہ ہے 14واں سپارہ سورہ نحل آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اموات مردے ہیں غیر احیاء زندے نہیں ہیں. کیا سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں زندہ ہے, سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں زندہ ہے, رزق بھی دیا جاتا ہے. سورہ نحل میں فرماتا ہے اموات غیر احیاء مردے ہیں زندے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ آیت نمبر 21 وما یشعرون ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے ایان یبعثون کہ کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے, ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اس کی حیات کو ذکر کیا, سورہ آل عمران میں حیات اور رزق دونوں کو ذکر کیا. تو مشرکین نے کہا تو پھر یہ تو مدد بھی کرتے ہیں, تصرف کرتے ہیں اور پھر شہداء کی قبروں پہ جا کر کے اور اپنی منتیں مانگتے ہیں, حاجتوں کو پورا کرتے ہیں, حاجتوں کو اس سے پورا کروانا چاہتے ہیں کہ ہماری حاجات کو پورا کرتے ہیں. اللہ نے بولا اموات غیر احیاء مردے ہیں زندے نہیں ہیں, تم کسے مردے حاجات پورے کرتے ہو؟ وہاں اللہ نے یہ رد کر دیا, اس لیے فرمایا. سمجھ گیا؟ تشریح انشاءاللہ پھر اپنی جگہ پر. اچھا ولا تقولوا مت کہو لمن يقتل فی سبیل اللہ جو قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں اموات مردے بل احیاء بلکہ زندہ. توجہ ہے, اس میں تشریح بہت ہے. میں نے پہلے کہا یہ علمی باتیں بہت ہے. ایک آدمی زندہ ہے, مثال نہیں دے رہا ہوں کوئی ناراض نہ ہو جائے. ایک آدمی زندہ ہے, مثال کے طور پر عمر زید زندہ ہے, تو زید زندہ ہے, اس کے بچے یتیم ہوں گے؟ شہید کے بچے یتیم نہیں ہے؟ سر نہیں ہلاؤ, زبان نہیں ہلاؤ. ایک اب دیکھو زید زندہ ہے, اس کی بچے یتیم, اور شہید زندہ ہے, اس کی بچے ایک. زید زندہ ہے, اس کی بیوی سے دوسرا مرد نکاح, اور شہید کی بیوی سے اللہ نے فرمایا زندہ ہے. زید زندہ ہے, اس کی ملکیت مال جائیداد تقسیم نہیں ہو سکتا, اس کا مال تقسیم نہیں ہوتا ہے, اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. سمجھئے؟ اور شہید زندہ ہے, اس کی مال کیا مطلب ہے؟ توجہ ہے نا. اب یہ جو لوگ اس میں ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں, بس یہ حیات ہے, حیات برزخی ہے, دنیا کے لحاظ سے میت ہے, دنیا کے اعتبار سے میت ہے. ان کے اوپر میت کا اطلاق ہوتا ہے. اگر دنیا کے اعتبار سے میت نہ ہو تو ان کی بیویوں سے نکاح حرام ہے, اور اگر دنیا کے اعتبار سے میت نہ ہو تو ان کے اولاد یتیم نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے میت نہ ہو تو ان کی مال تقسیم نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ تو یہ حیات ہے باعتبار برزخ کے, باعتبار برزخ کے, اور اس کے احکامات الگ ہیں. کیونکہ بیوی میت, شہید کی بیوی بیوہ ہے, شہید کے بچے یتیم ہے, شہید کے مال تقسیم ہو سکتا ہے, اور شہید کے شہداء کی بیویوں کے ساتھ صحابہ نے نکاح کیا ہے. سمجھئے؟ تو حضرت ام سلمہ, خیر وہ بات میں بتاؤں گا. تو دوستوں بزرگوں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, مت کہو تم لمن یقتل, اس شخص کے جو قتل کیا جائے, فی سبیل اللہ جو قتل کیا جائے, تو قتل کیا جائے وہ زندہ ہوتا ہے. فی سبیل اللہ کے, اللہ کے راستے میں, اموات مردے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے, یعنی اس کی زندگی اعلیٰ قسم کی زندگی ہے. ولیکن لا تشعرون, کس طرح لا تشعرون, تم نہیں سمجھو گے, تم نہ سمجھتے ہو نہ سمجھو گے. لا تشعرون تو تم نہیں سمجھو گے کس طرح زندہ ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ شہید ہو گئے اور بہت پریشان تھا اور ایسے سکڑا ہوا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیوں ایسے ہو, سکڑے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ فوت ہو گیا, شہید ہو گیا, میرا باپ شہید ہو گیا, اور اس نے بہت سی اولاد کو چھوڑ دیا ہے, اور ان کے اوپر قرض بھی بہت ہے, اور میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس مال جائیداد نہیں ہے, اور قرض مانگ رہے ہیں, اس لیے پریشان ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تیرے باپ سے آمنے سامنے کلام کیا ہے, کسی کے ساتھ ایسا کلام نہیں کیا ہے. اور نمبر 2, اللہ رب العزت نے آپ کے باپ کو زندہ کر کے اور ان سے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے روح کو میرے جسم کے اندر دوبارہ بھیج دو تاکہ میں جا کر کے پھر شہید ہو جاؤں, مجھے یہ مقام پھر ملے, مجھے مزہ آ گیا. اللہ نے فرمایا نہیں,
بس یہ ہو گیا. ایک نمبر دو، دوسری حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی ارواح کو اللہ سبز رنگ کے پرندوں کے سینوں میں ڈالتے ہیں، سبز رنگ کے پرندوں کے سینوں میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہ جنت میں چرتی ہے اور جنت میں سیر و تفریح کرتی ہے ان کی ارواح. اور پھر عرش کے معلا کے نیچے قنادیل ہے، قندیلیں ہیں، وہ ایسے لٹک رہے، پھر اس میں آرام فرماتے ہیں. جنت کے اندر سبز پرندوں کے سینوں میں ان کے ارواح کو ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ جنت کی سیر و تفریح اور جنت کے رزق میں سے کھاتے بھی ہیں. ان کی ارواح جنت کے رزقوں سے بل احیاء عند ربہم یرزقون ہے. اور پھر وہ قنادیل قندیلیں جو لٹک رہے ہیں عرش معلا کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے، اس میں آرام کرتے ہیں، اس میں آرام کرتے ہیں. اور دوسری حدیث میں ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ارواح کو اللہ جنت کے اندر داخل کر کے اور وہاں سیر و تفریح کرتے ہیں، جنت کے مزے لے رہے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ان کی روحوں کو جسموں کے ساتھ ملا دیتے ہیں. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. ایک تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے شہیدوں کے ارواح کے طرف متوجہ ہو گئے رحمت کی نظر سے، اور ان سے فرمایا اللہ نے کہ او میرے بندوں کیا چاہتے ہو کہ میں تجھے عطا کروں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہے جو ہمارے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا، وہ نعمتیں ہمارے وہم گمان میں بھی نہیں تھی. اللہ پھر فرماتے ہیں نہیں مانگو کیا مانگنا ہے. وہ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پھر پوچھتا ہے تیسرے مرتبہ، حدیث ہے، شہید لوگ سمجھتے ہیں، ان کی ارواح سمجھتے ہیں کہ اللہ بغیر مانگنے کے ہمیں چھوڑیں گے نہیں. تو پھر شہداء کیا کریں گے؟ اللہ ہم یہ چاہتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، اللہ ہماری روح، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو پھر واپس ہمارے جسموں کے اندر ڈال دے تاکہ ہم پھر لڑے، شہید ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں بس یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو گھر کے باہر یا چھتوں پر سوجی ڈالو، حلوہ ڈالو، روحیں آتی ہے اس کو کھاتی ہے، روحیں آتی ہے اس کو کھاتی ہے، پتہ نہیں کیسے لوگوں کے، اور لوگوں کی مدد کرتی ہے. وہ اس دنیا سے تھکے ہوئے چلے ہیں، مصیبت تکالیف میں تھے، اور وہ جا کر کے وہاں راحتیں اور سکون میں ہے جو شہداء کی ارواح ہے. تو وہ پھر اس دنیا میں آ گئے، اور پھر وہ تمنا کرتے ہیں اللہ ہماری روحوں کو جسموں میں واپس بھیجتا کہ ہم دوبارہ جہاد کریں، دوبارہ جہاد کریں. ایک سخت کافر جو ہے، کافر آدمی دوبارہ زندگی کی طلب کرے گا کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرما تاکہ نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ ہم اچھا عمل کرے، ایسے دوبارہ کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اچھا عمل کریں گے. اور ایک شہید تمنا کرے گا دوبارہ زندگی کا کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرما تاکہ ہم پھر جہاد کریں، پھر شہید ہو جائیں. شہادت کے جو موت ہے، شہادت کے وقت جب انسان کی بدن سے جو روح پرواز کرتی ہے، روح نکلتی ہے، اس وقت جو مزہ ہوتا ہے شہید کو وہ اور جگہ میں یہ مزہ بہت کم ملتا ہے. اس لیے شہید جنت کے اندر اس وہی زندگی کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہم دوبارہ شہید ہو جائیں. اور شہید کی روح جب فرشتے لیتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے شہید کی روح کو جب فرشتے لیتے ہیں اور کیسے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس ہو جاؤ اس حال میں کہ اللہ تجھ سے خوش ہے اور تو اللہ سے خوش. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کے زمرے میں جماعت میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اور سورہ یاسین میں ایک نیک آدمی کا واقعہ ہے، صاحب یاسین حبیب نجار کا. قیل ادخل الجنہ، زمین کے اوپر بدن پڑا ہے، قوم نے اس کو مارا، شہید کر دیا. جیسے روح نکلتے ہی قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میرے قوم بھی سمجھتی. جنت کے اندر پھر آواز لگے، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کروں گا. اچھا،
یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دی جاتی ہے ان کے رب کے ہاں، ان کو رزق دی جاتی ہے ان کے رب کے ہاں، ان کو رزق دی جاتی ہے ان کے رب کے ہاں۔ اب یہ عند ربهم اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کو رزق دی جاتی ہے کہاں پر؟ عند ربی۔ اب عند کہاں ہے؟ عند کس چیز کو کہتے ہیں؟ توجہ کر۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافروں نے جب ان کو شہید کرنے کے وقت اس نے دعا مانگی۔ آسیہ فرعون کی بیوی نے شہادت کے وقت دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور وہ پورا ذکر نہیں کرنا، میں ان سے عند پایا عند وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة اذ قالت رب ابن لي، جب کہنے لگے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی رب ابن لی، اللہ بنا لے میرے لیے عندک تیرے ہاں بیتن گھر، اور وہ عندک بیتن تیرے ہاں گھر کہاں؟ فی الجنہ، جنت ہے۔ اور عند سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو بل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم، یہ عند کہاں ہے؟ جنت میں۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو دوستو بزرگوں، جو شہادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شہادت مجاہدین کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، اور وہ جو جہاد کرتے ہیں وہ بہت اعلیٰ عمل ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجاہدین آرام فرماتے ہیں، مجاہدین جب آرام کرتے ہیں رات کو، اور ایک آدمی پیرا دیتا ہے مجاہدین پر، پیرا سمجھتے ہو؟ چوکیداری کرتا ہے کہ دشمن اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور یہ صبح تک نہیں سوتا ہے، پیرا دیتا ہے، پیرا داری کرتا ہے، چوکیداری کرتا ہے، کس پر؟ مجاہدین پر چوکیداری کرتا ہے، اور اس کی ساری رات اس کی آنکھ نہ سوتی ہے، آنکھ بند نہیں ہوتی ہے، اور پیرا دیتا ہے اس مجاہدین پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجاہدین کے لیے چوکیداری کرتے ہیں اور یہ آنکھ صبح تک وہ نہ سوئے، ان آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو جو پیرا دینے والے ہیں اس کے لیے فضیلت ہے، خود ان کے لیے کیا ہوگا؟ سمجھئے؟ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب وہ جنت کے شہید کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، 70,000 فرشتے استقبال کے جاتے ہیں، اور جنت سے خوشبو کپڑا لے کر آتے ہیں، اور اس میں رکھ کر کے، اور جنتی لباس اس کے رکھ کر کے، اور پھر فرشتے ایک دوسرے سے اچک لیتے ہیں، کہتے ہیں میرے لیے چلو، دوسرے کے میرے دوسرے آسمان پہ جب جاتے ہیں 70,000 فرشتے وہاں استقبال کرتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ہر آسمان پر اس کے لیے استقبال فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور عرش معلی کے نیچے سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر وہاں اللہ فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ ان کو جنت تک پہنچا دو، اپنے مقام تک پہنچاؤ۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ہے شہید کی زندگی کے بارے میں کہ شہید کس طرح زندہ ہے، میں نے مختصر اس کو عرض کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سنت سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔